الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. کیونکہ مجھ کو مختصر بیان کی اجازت بیماری کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے میں متفرقات کچھ الگ الگ تھوڑی نصیحت کی بات پیش کرتا ہوں تاکہ لمبے مضمون کو مدلل کرنے میں زیادہ مضمون لمبا نہ ہو جائے. تو نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. میری ذکر سے اللہ بذکر اللہ، اللہ حرف تنبیہ ہے، اللہ اما ہا، 3 حرف عربی میں تنبیہ سے کہہ جاتا ہے. خوب غور سے سن لو. میرے شیخ مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے کہ اللہ کے معنی ہیں اے لوگوں اپنے کانوں سے روئی کی غفلت نکال دو، اپنے کانوں سے روئی کی غفلت نکال کر غور سے سنو کہ تم ساری دنیا میں چین تلاش کرتے ہو، VCR میں، سینما میں، بے پردہ عورتوں کو دیکھنے میں، بد نظری میں، اللہ کے غضب اور قہر کے اعمال میں، لیکن تم بین الاقوامی احمق اور بیوقوف ہو. دل میں نے تمہاری ماں کے پیٹ میں بنایا ہے، دل کا چین کا تیل میرے پاس ہے، وہ ہے میری یاد. اور یاد کی 2 قسمیں ہیں. یاد کے معنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لینا اور ان کی نافرمانی سے اپنے کو بچا لینا. جو فرما برداری کرتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا وہ ذاکر نہیں ہے، گناہ فرمانوں کی فہرست میں داخل ہے. چاہے رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، دن بھر تلاوت کرتا ہے، ہر سال حج عمرہ کرتا ہے، اگر گناہ نہیں چھوڑتا تو یہ شخص خدا کی نافرمانوں کے رجسٹر سے خارج نہیں ہے. اس لیے ذکر کے 2 معنی یاد رکھنا کہ مالک کو خوش رکھنا اور ان کی ناخوشی سے اپنے کو بچانا. مالک کو خوش رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. سمجھ گئے؟ 2 حق. اللہ کو خوش رکھنے کے اعمال کو کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور اللہ کو ناراض نہ کرنا، بد نظری نہ کرنا، عورتوں اور لڑکوں کو نہ دیکھنا، فلمی دنیا سے احتیاط کرنا، تمام گناہوں سے اپنے کو بچانے کا غم اٹھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. اور ابھی آپ کیسٹ میں سن چکے ہیں کہ جو جتنا زیادہ غم اٹھاتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا ہی زیادہ اپنا نور اور اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں. بتاؤ گناہوں کی لعنت بہتر ہے یا تقویٰ کی رحمت بہتر ہے؟ تو جب اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو چین ملتا ہے تو خود اللہ سے کتنا چین ملے گا. جن کے نام سے چین ہے ان کا مسمى کیسا ہوگا کہ جس کے دل میں اللہ آ جائے. ایک تو ہے زبان سے اللہ کہنے میں چین ملا، ایک یہ ہے کہ زبان کا اللہ دل میں آیا اور دل سے اس کی روح میں آیا. میرا 2 شعر میں اپنا سناتا ہوں جو بالکل الہامی شعر ہے. نور حق از ذکر حق درجہ رسد، نور حق از ذکر حق درجہ رسد. اللہ کا نور زبان سے ہمارے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور روح میں نور حق از ذکر حق درجہ رسد. اللہ کا نور ہماری روح میں داخل ہوتا ہے
اصل میں روح ہے ذاکر. ابھی روح نکل جائے تو آپ اللہ اللہ کر سکتے ہو. جب سجدہ کرو تو سمجھ لو میری روح سجدے میں ہے. اگر روح نہ ہو تو آپ سجدہ کر سکتے ہو. جب رکوع کرو سمجھو ہماری روح رکوع میں ہے. جب آنسو بہے تو سمجھ لو میری روح رو رہی ہے. کیونکہ اگر روح نہ ہو تو مردہ رو سکتا ہے. اگر مالک کی یاد میں آہ نکل جائے تو سمجھ لو میری روح نے آ کہا. اگر روح نہ ہو تو کوئی مردہ آہ نکل سکتی ہے. تو ذکر کا نور روح میں داخل ہوتا ہے جس کے منازل کیا ہے, اسٹیشن کیا ہے, نور حق اور ذکر حق درجہ رسد. اللہ کا نور اللہ کی ذکر سے جان میں داخل ہوتا ہے. مگر کیسے؟ الزماں در دل, الزماں در دل, دل تاجا رسد. زبان سے نور دل میں آیا, اللہ کہا, اس کا دل نور, اس کا نور دل میں آیا. لیکن جب دل نور سے بھر گیا تو چھلک کر روح میں داخل ہو گیا. اور جب روح اللہ والی ہو جاتی ہے پھر سارا عالم اس کے سامنے ہیٹ ہو جاتا ہے. تو ایک مضمون تو یہ بیان کرنا تھا کہ جس اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہمارے ذکر سے تمہارے دلوں کو چین ملتا ہے. تو جب ذکر سے چین ملتا ہے تو خود وہ کیسے ہوں گے جن کے نام سے چین ملتا ہے. خود وہ مسمہ ہمارے دل میں جب آ جائے تو کیا حال ہوگا. ایک شخص کہتا ہے کباب اور منہ میں پانی آ گیا. اس کے منہ میں کباب نہیں ہے, صرف نام ہے, لیکن منہ میں پانی آ گیا. دوسرا کہتا ہے کباب مگر اس کے منہ میں بھی کباب ہے. دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ تو ایک اللہ کہتا ہے مگر دل میں اس کے اللہ نہیں. ایک اللہ کہتا ہے اس کے دل میں بھی اللہ ہے. پھر اس کے دل کے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ سارا عالم اس کی نگاہوں سے گر جائے گا. یہی ہے وہ شعر. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. عظیم الشان علم ہے یا نہیں بتاؤ؟ اللہ تو یہ اللہ کا ذکر ہماری قلب میں اللہ کیسے آئے گا یہ بتاؤ. کباب کباب کہنے سے کباب دل میں آئے گا, منہ میں آئے گا. کباب والوں کے پاس جاؤ, پھر کہو کباب چاہیے, پھر اس کا نام لینا, پھر آپ کے منہ میں کباب آ جائے گا. آم لینا ہے, آم آم کہتے رہو, آم نہیں پاؤ گے, نہ آم پاؤ گے نہ خاص پاؤ گے. آم والوں کے پاس جا کر کہو آم آم چاہیے, وہ کہے گا دیجیے. اللہ والوں کے پاس جاؤ اور وہاں کہو ہمیں اللہ چاہیے, انشاءاللہ وہاں اللہ پا جاؤ. کوئی شخص دنیا میں اللہ والا نہیں بنا جب تک کسی اللہ والے سے اس کی دوستی نہیں ہوئی. جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مدلل فرمایا تاکہ علماء کو بھی یقین آ جائے اور اپنے علم پر ان کو ناز اور پندار باقی نہ رہے. کنوا مع الصادقین, اگر تم ہماری دوستی چاہتے ہو, تقویٰ چاہتے ہو, تو متقی لوگوں کے ساتھ رہو, تو تقویٰ سے پھر تم میرے دوست ہو جاؤ گے. اور جب میرے دوست ہو جاؤ گے تو تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ ہو جائے گی. کیونکہ ہر دوست اپنے دوست کی ہر بلا سے حفاظت کرنا اپنا دوستانہ فرض سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بناتے ہیں اس کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری کا اور دوستانیہ کا اور حقوق ولایت میں سمجھتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومن کا ولی ہے اور دلیل کیا ہے کہ ہم ان کو اندھیروں میں نہیں رہنے دیتے. یخرجہم, ہم ان کو نکالتے ہیں, نکالتے رہیں گے. ماضی مضارع بھی ہے اس میں, مستقبل بھی ہے کہ اندھیروں سے ہم ان کو نکالتے رہتے, توفیق توبہ دیتے رہتے, وہ گناہ پر قائم نہیں رہتے.
علامہ علوسی نے فرمایا کہ ظلمات جمع فرمایا اور نور واحد، کیونکہ گناہ کی بہت قسمیں ہیں اور حق ایک ہوتا ہے، اس لیے نور کو واحد جمع نازل فرمایا اور گناہوں کے جمع ظلمات کو جمع نازل فرمایا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نور واحد ہے، نور واحد ہے کیونکہ حق ایک ہوتا ہے۔ تو جس شخص کو گناہ چھوڑنے پر ہمت نہ ہو اور گناہ پر قائم رہے، دلیل ہے کہ ولایت خداوندی سے محروم ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی ولایت کی دوستی کی دلیل فرمائی کہ جس کو ہم اپنا دوست بناتے ہیں تو ہم اپنی دوستی کی وجہ سے اپنے دوستوں کی حفاظت کرنا اپنا دوستانہ حق سمجھتے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ ایک بلی کو پال لیجیے تو کیا آپ بلی کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے؟ یا آپ کی بلی جو چاہے اس کو مار پیٹ کے لے کے بھاگ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بناتے ہیں، شیطان اور نفس تو سارے عالم کی مجال نہیں ہے، پوری کائنات کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے دوستوں کو وہ اپنی طرف کھینچ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف کھینچے ہوئے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک ہم سب کو ضرور کر لے۔ ایک بات ختم ہو گئی، یہ کیسی بات تھی؟ یوں کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کی کہ کیا بات ہے کہ بے ذکر اللہ، میرے ذکر سے جب چین ملتا ہے تو خود اس کے دل میں میں اللہ معلومی فرماتے ہیں کہ میں آسمان و زمین میں نہیں سمایا، من نہ گنجم در زمینوں در سما، آسمان و زمین میں میں نہیں سمایا، لیکن مومن کے دل میں در دل مومن بگنجیدم چزیر، مومن کے دل میں میں مہمان کی طرح سما جاتا ہوں۔ مومن کے دل کی ساخت اور مٹیریل اجزاء تخلیقیہ ایسا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں اپنی تجلی خاص سے وہ قرب خاص نصیب کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہر وقت دل میں صاف رہتے ہیں۔ دلیل قرآن پاک کی ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم اولیاء اللہ کو ایسا نور دیتے ہیں کہ سارے عالم میں جہاں جائے گا وہ نور ان سے اور مجھ سے الگ نہیں ہوتا۔ یمشی بہی، میرا نور لیے پھرتے ہیں سارے عالم میں، یمشی بہی فی الناس، الاسلام استقراق کا، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ دوستو یہ مضمون عظیم الشان ہے یا نہیں؟ کوشش کرو کہ ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں مذکور بھی مل جائے، جن کا نام ہم لے رہے ہیں وہ بھی ہمیں مل جائے۔ پھر دیکھو دل کے چین کے عالم کا کیا عالم ہوتا ہے، جس کے نام میں چین کی خاصیت ہے اس کا مسمہ کیسا چین رکھتا ہو، کہ جس کی دلیل یہ ہے کہ جس کے دل میں خدا آتا ہے، میں اپنے صفات کے سلاطین کے تخت و تاج نگاہوں سے اس کے گر جاتے ہیں، رومانٹک کے لہلائے کائنات و مدانی عالم اس کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں، پلاؤ بریانی شامی کباب اس کے نگاہوں سے گر جاتے ہیں۔ اس کے دل میں ہر طرف اللہ اور سارے عالم میں اللہ نظر آتا ہے، کیونکہ عالم علم سے ہے، علم مانے نشان، سارے عالم میں وہ ہر ذرے عالم نشان عالم دے خالق عالم پاتا ہے، ہر ذرہ عالم میں نشان خالق عالم آتا ہے۔ ایک مضمون ہو گیا، ابھی ایک ہوا ہے، ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ حافظ محمد ایوب کو لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم آ گیا خطرناک، لیکن وہ ہمارے لیے نہایت ہی رحمتناک ہے۔ نمبر 2 مضمون پچھلے جمعہ کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی اور اولیاء اللہ کی بیماری کو اپنی بیماری فرمایا۔ مشکات شریف صفحہ 133 پر ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ قیامت میں فرمائے گا معاتباً، عتاب، مواخذہ اور غضب و غصے کے ساتھ کہ مریض کو فلم تعودنی یا ابن آدم،
اے آدم کے بیٹے میں مریض ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو وہ کہے گا انت رب العالمین انت القاہر المالک القوی، اس کی شرح ہے کہ ہر شے آپ کے تابع ہے، ہر شے آپ کے غلام ہے، آپ کو مرض کیسے آ سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے اولیاء اور میرے پیارے جب بیمار ہوتے تھے تو ان کے دل میں بیماری سے شکستگی اور ٹوٹا دل ہوتا تھا، اگر تم ان کے پاس جاتے تو وہیں ہم کو بھی پا جاتے، لہذا ان کو ان کی عیادت کرنا میری عیادت کرنا ہے۔ مولانا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی، اپنے پیاروں کی، اپنے مقبول اور اپنے محبوب اولیاء اللہ کی بیماری کو اپنی بیماری کیوں فرمایا، اس تعبیر میں کیا راز ہے، اس کا سبب بیان کرتے ہیں۔ تشریفاً لاولیائہ و تکریماً لہم، اپنے اولیاء اللہ کی کا شرف، فضیلت اور ان کا اکرام بیان کرنا ہے۔ الفاظ مشکات کی شرح مرقات کی سن لو۔ اللہ نے اپنے اولیاء کی بیماری کو اپنی بیماری کیوں فرمایا، ان کی عیادت کو، ان کی زیارت کو اپنی زیارت کیوں فرمایا؟ من زارا مریضاً للہ زار اللہ، جس نے کسی اللہ والے مریض کی زیارت کی، اللہ کی زیارت کی، کیوں فرمایا؟ جو جملہ ہے تشریفاً لہم، تشریفاً لاولیائہ و اکراما لہم، تشریفاً لاولیائہ و تکریما لہم، اپنے اولیاء اللہ کی شرف اور اکرام اور ان کی عزت کو بیان کرنا ہے کہ میرے اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ملاقات کو میری ملاقات زندہ کرے، خدمت وہ مطلب کر غلط، ان کی خدمت اللہ کی خدمت، وہ دیدنے وہ دیدنے خالق صورت، اللہ والوں کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا معلوم ہے۔ یہ اظہار ذکر اللہ حدیث شریف دلیل ہے کہ اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ دو مضمون ہو گیا ہے، دو مضمون۔ تیسرا مضمون کیا ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کی شان بیان کی ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو ساری زمین ان کو تنگ ہو جاتی ہے۔ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، پوری دنیا تنگ ہو جاتی ہے، حالانکہ زمین لمبی چوڑی ہے، 24,000 میل کا گولا ہے، اور ضاقت علیہم انفسہم، اپنی جان سے بیزار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو جینا اچھا نہیں لگتا، اپنی زندگی سے بیزاری ہو جاتی ہے، زندگی جینے میں مزہ نہیں پاتے۔ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میرا۔ تو اللہ نے صحابہ کی تعریف نازل کی، اس پر ہم سب اپنے اوپر اس کی فٹنگ کریں۔ اگر اس پر ہماری فٹنگ ہے اور اس پر ہماری سیٹنگ ہے تو پھر انشاءاللہ ایمان موجود ہے، اور اگر یہ فٹنگ دونوں نہیں ہے، فٹنگ اور سیٹنگ، تو ایمان کی نتھنگ تو نہیں کہوں گا، مگر کمزور ضرور کہوں گا۔ کہ جب گناہ ہو جائے، بدنظری ہو جائے، کسی عورت پر نظر پڑ جائے یا پڑا دے، پڑتی نہیں ہے، پڑاتا ہے، یہ آدمی یہ جھوٹ بولتا ہے کہ پڑ گئی، اچانک پڑ گئی تو معافی ہے۔ پڑھانا یہ بہانہ مت کرو آج ہم سے گناہ ہو گیا، یہ کہو ہم سے گناہ ہم نے کر لیا۔ ربنا ظلمنا کے ترجمہ نہیں ہے کہ ہم سے ظلم ہو گیا، اے رب ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا۔ تو بابا آدم سے سیکھو ادب، یہ مت کہو گناہ ہو گیا، یہ کہو اے اللہ ہم نے گناہ کر لیا، اپنے پیر میں کلہاڑی مار لی۔ تو اولیاء اللہ کی علامت ایک سن لیا آپ نے کہ جب کبھی گناہ ہو جائے تو انڈا، چائے، مرغی اور ہرگز مت کھاؤ، کوئی غذا مت کھاؤ اللہ کی، کیونکہ رزاق کو ناراض کر چکے ہو۔ کمینے پن سے، غیر شریفانہ بے حیائی سے اللہ کے رزق کو چھوٹو مت، پہلے توبہ کرو، 2 رکعت پڑھ، اتنا رو کہ دل میں آواز آ جائے کہ اب مت رو، اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، اے میرے اشکے ندامت اب تو تھم،
اب کہیں پہنچے نہ مجھ سے، اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم۔ اتنا روئے کہ دل میں آواز آ جائے کہ بس کرو بیمار ہو جاؤ گے، میں نے معاف کر دیا، دل میں انشاءاللہ ٹھنڈک آ جائے گی۔ اور تیسری علامت بیان کر کے مضمون ختم کرتا ہوں۔ ختم کا اس لیے لفظ کہتا ہوں تاکہ ڈاکٹر اور میرے احباب نہ گھبرائیں۔ اولیاء اللہ کی تیسری علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ گناہ چھوڑنے میں اور میری راہ میں ان کی ہمت کتنی ہوتی ہے، گناہ سے چھوڑنے میں اور میری راہ پر جان دینے میں اور میرے دین پر قائم رہنے میں ان کی ہمت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اس ہمت کی بھی فٹنگ اور سٹنگ ہم لوگ اپنے اوپر کریں۔ نمبر 1، بلغت القلوب الحناجر، ان کا دل اکھڑ کر حلق تک آ گیا، لہذا اگر نظر بچانے سے کسی نمکین شکل، بہت ہی حسین شکل سے نظر بچانے میں دل اکھڑ کر حلق تک آ جائے تو سنت صحابہ ادا کر دے، مرنے کے بعد کچھ نہ کر سکو، لوٹ لو لوٹ لو، مرنے کے بعد پھر کچھ نہیں کر سکو۔ ایسی شکل اگر سامنے آ جائے کہ جس کے دیکھنے سے دل تڑپ جائے اور دل اکھڑ کر حلق میں آ جائے تو بھی نظر سے نظر بچا لو تاکہ صحابہ کی یہ سنت ادا ہو جائے، حتیٰ بلغت القلوب الحناجر، کہ ان کے دل اکھڑ کر حلق تک آ گئے مگر میرے دین پر فدا رہے اور مجھ پر قربان رہے اور مجھ کو ناراض نہیں کیا۔ سنت صحابہ ادا کرو گے بھائی؟ ارادہ کر لیا؟ بس ایک سنت اور عرض کر کے بس مضمون ختم کرتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی رائے ہے کہ مضمون ابھی زیادہ لمبا مضمون سے قلب جو ہے وہ نازک ہے، اس پر اثر پڑ سکتا ہے۔ بس ایک سنت صحابہ اور سیکھ لو، ہماری حیات سنت صحابہ میں ہے، ہماری موت صحابہ کی سنت کے چھوڑنے میں۔ وہ سنت کیا ہے؟ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور صحابہ نے ہماری راہ میں ایسے غم اٹھائے ہیں کہ ان کے دل پر زلزلے آ گئے ہیں۔ لہذا اگر کسی عورت سے بچنے میں، کسی لڑکے سے بچنے میں، کسی گناہ سے بچنے میں، کسی گناہ کے چھوڑنے میں دل پر زلزلہ آ جائے، دل پر زلزلہ آ جائے، دل ہل جائے، زلزلہ میں کیا ہوتا ہے؟ دیواروں میں شگاف ہو جاتا ہے، کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں، مکان کمزور ہو جاتا ہے، تو حکومت اعلان کرتی ہے کہ اس مکان کی تعمیر اور مرمت کے راستے میں سے گناہ سے بچنے میں، نظر کی حفاظت میں، حسینوں سے بچنے میں، ان کے دل پر زلزلہ آ جائے اور ان کے دل کے شیشے ٹوٹ جائیں اور ان کی دل کی کھڑکیوں کے شیشوں میں شگاف ہو جائے اور دل کی دیواروں میں دراڑیں پڑ جائیں، دراڑیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے عاشقوں کو جو مجھے خوش کرنے میں اور اپنے کو گناہ سے بچانے میں دل پر زلزلہ اٹھا لیتے ہیں تو ان کے دلوں میں جو دیواروں میں شگاف ہوتے ہیں اور دل کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی تعمیر ہمارے ذمہ ہے، بذمہ سرکار ہے، ہم ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور حلاوت ایمانی سے ہم ان کے دل کی تعمیر دوبارہ کر لیں گے، اور میری تعمیر جب ہوگی تو وہ ان کے ساری دنیا کی انسان کسی چیز کو تعمیر کریں اور اللہ تعالیٰ کسی کی دل کی تعمیر کرے، کہ اس کے دل کے عالم کا کیا عالم ہوگا۔ میں نے اپنا شعر الہ آباد میں جب سنایا تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مست ہو گئے، فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا فارسی کا شعر تیرا اچھا ہے مگر اردو شعر بھی غضب کا ہے۔ وہ کیا شعر ہے کہ جب گناہ سے بچنے میں دل کو حسینوں سے نظر ہٹایا اور دل ٹوٹا تو دل کی ٹوٹنے سے اور دل کے ٹوٹنے سے تعمیر جو اللہ کی نصیب ہوئی، اس پر میرا یہ شعر ہے جس کو سنا کر میں مضمون ختم کر رہا ہوں۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، اوپر دیکھو،
تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں. اگر زمین پر میں گناہوں سے اپنے کو نہ بچاتا تو آسمانی تعمیر ہم کو نصیب نہ ہوتی، یعنی وہ خالق آسمان ہماری تعمیر کا ذمہ نہ لیتا. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، یعنی بری خواہشات کو جو مجھے ویران کرنے کی توفیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس دل ویراں کو آباد کرنے کی ذمہ داری اپنی حلاوت ایمانی کے مٹیریل اور حلاوت ایمانی کے اجزاء سے اس کا وعدہ فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو. یہ چند مضمون بیان کر دیا. بتاؤ اہم مضمون تھے. بیمار ہوں لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں بیماری سے میری زبان خاموش ہو جاتی ہے، بول نہیں سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے جسم کے جتنے بال ہوتے ہیں ان کو ہدایت کا زبان بنا دیتے ہیں. لب بستن و بہر منہ زبانم دادن. اگر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جن سے وہ دین کا کام لیتے ہیں اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے زبان کمزور ہو جائے تو جتنے بال ہوتے ہیں جسم کے سب کو زبان ہدایت بنا دیتا ہے. لب بستن و بہر منہ زبانم دادن. جتنے بال ہیں سب زبان بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے تھوڑے سے مضمون کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے جہاں سے آگے ولایت اور دوستی ختم ہو جاتی ہے، آگے نبوت شروع ہوتی ہے، اللہ بلا استحقاق محض اپنے کرم سے اختر کو، اس کے گھر والوں کو، آپ سب کو، حاضرین احباب کو اور غائبین جو میرے یہاں نہیں ہیں موجود، سب احباب کو اللہ تعالیٰ اس نسبت اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے اور جو بھی خانقاہ آئے محروم نہ جائے. اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.